چیف منسٹر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کروائے. یہ اختیار الیکشن میری عرض سن لینا، یہ میری عرض تو سن لینا جی. یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے آرٹیکل 218 کے تحت، اور الیکشن کمیشن نے ہی الیکشنز کو انشور کرنا ہے. یہ اختیار صحیح استعمال ہوا یا غلط استعمال ہوا، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا تھا. دو معزز جج صاحبان نے 9 رکنی بینچ میں یہ کویسچن فریم کر کے انہوں نے سامنے رکھا عدالت کے کہ اسمبلی کسی ایک شخص کی انا پہ توڑی گئی ہے یا آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے توڑی گئی ہے. بجائے اس کے کہ اس سوال کا جواب دیا جاتا، بینچ ہی توڑ دیا گیا. اور پھر بعد میں بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے جب 4 جج صاحبان کا فیصلہ آیا تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سب سے بنیادی کویسچن تھا جو حل ہونا چاہیے. اب آپ نے بات کی ہے کہ فورنزک ہونے سے پہلے بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. فورنزک میں خود یہ بات آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ فورنزک ہونا چاہیے، لیکن یہ بات پہلی دفعہ تو نہیں آ رہی. یہ بات تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اگلے دن ایک مسجد میں بھی یہ بات کر دی گئی تھی، بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیے گئے اور آن ریکارڈ یہ کہا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ خواجہ طارق رحیم صاحب ان کے وکیل ہیں، ان کی خواہشات پہ قدغن نہیں ہے، اور ہم تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے، ایک سیکنڈ یار، بات یہ ہے اب ثاقب نثار صاحب کی آواز کو اعظم صاحب نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا. احمد طارق رحیم کی ایک میں سن تو لینا. آپ کی اگر مجھے بات یہ ہے کہ میری گرل فرینڈ ہوگی تو آپ کریں گے نا یار. اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ایک سے سن تو لینا. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. یہ ابیلٹی اٹ از آن دا ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں نا، اٹ از آن دا نیشنل میڈیا. پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر وہ ٹیپیں چل رہی ہیں. وہ میرے پاس بھی آ گئی وہ ٹیپیں ٹی وی چینلز کی، جیو پہ، دنیا پہ، ہر جگہ پہ چل رہی ہیں. اچھا، اس کا ایک اور حل تھا کہ وہ دونوں تردید کر دیتے. پچھلے 3 گھنٹے میں آپ سے سارے بیانیے ختم ہو جاتے. ہم بات وہ نہیں. دیکھیں، حکومت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور حکومت کیونکہ ایک جمہوری حکومت ہے، حکومت کو بڑا بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے. جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ پہلے ذرا زیادہ تحقیقات ہو جائیں، اس کے بعد آگے چلیں گے. میں نے تو شروع میں بات کی ہے کہ کئی لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ لڑائی اور زیادہ ڈیپ ہو اور سنگین ہو، اور اس کی وجہ سے شاید کسی اور کو رستہ ملے گا. لیکن ہم لوگ پولیٹیکلی ٹرینڈ لوگ ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا جمہوری نظام میں ہے، اور جمہوری نظام کی بقا جو ہے وہ تسلسل میں ہے، اور اس تسلسل کو بچانے کے لیے ہم ریسٹرینٹ بھی شو کرتے ہیں. ہم جس حد تک لچک پیدا کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. جہاں پہ ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے ہم تو نہیں پیچھے ہٹتے، ہم وہ کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن لمٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی. میں نے جو بات کی تھی کہ عدالتی نظام کو آپ الگ رکھیں. پولیٹیکل کویسچنز میں اگر آپ اس کو لے کے آئیں گے اور عدالتوں کو غیر ضروری طور پہ انوالو کریں گے تو نظام کا نقصان ہوگا. ہمیشہ سے یہ جوڈیشل پروپرائٹی رہی ہے کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ اس معزز بینچ کے لیے ہے. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ عدالت اپنی عزت، تکریم، توقیر جو ہے وہ اپنے فیصلوں اور ایکشنز کے ذریعے کرواتی ہے. وہ کسی کنٹیمپٹ کے خوف یا اسٹول کے ذریعے نہیں ہوتی، اور اسی لیے کنٹیمپٹ جو ہے وہ بہت سپیرنگلی استعمال ہوئی ہے، اور ہونی بھی بہت سپیرنگلی چاہیے. پچھلے ادوار میں اس کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا. جب 2018 کے الیکشنز میں کچھ لوگوں کو الیکشن سے باہر کرنا تھا، اس کو استعمال کیا گیا. ملک کے وزیر اعظم کے خلاف بھی یہ استعمال کی گئی، لیکن وہ کبھی بھی اچھے لفظوں میں وہ یادیں نہیں رہیں گی، نہ ہیں نہ رہیں گی. جہاں تک تعلق ہے کہ پیش کیوں ہوئے، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز پہلے پیش نہیں ہوئی. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا ایک ان رائٹنگ احتجاج میں عرض کرتا ہوں، نہیں جی، انہوں نے ان رائٹنگ سارا کچھ لکھ کے دیا تھا کہ آپ اس کے ساتھ پروسیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ 4 کی اکثریت سے 3 کی اقلیت کے ساتھ ہو چکا ہے، آپ پروسیڈ نہ کریں. انہوں نے انہیں فریق مقدمہ نہیں بنایا، حالانکہ وہ 4، 3، 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ میں وہ فریق مقدمہ تھے. یہی وہ چیز ہے جو تکلیف دہ ہے. اب حکومت ظاہر ہے لاٹھی لے کے یہ چیزیں ڈکٹیٹ نہیں کرواتی. حکومت نے ود ان دا باؤنڈز آف لا چلنا ہے. ہمارا یہ آئینی قانونی جمہوری حق تھا، ہم نے وہ ریکارڈ کروا دیا. اب یہ عدالت کے اپنے بھی تو کنڈکٹ ہے نا، کہ عدالت دیکھے کہ آیا ایسی صورتحال میں جب اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور بالخصوص ایک معزز جج صاحب جنہوں نے پریویس پروسیڈنگز میں ریکیوز کر دیا رضاکارانہ طور پہ، وہ مقدمہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اعتراض آیا میں نہیں سنتا. انہیں تو بالخصوص نہ اس بینچ کا حصہ بنایا جانا چاہیے تھا، نہ یہ پروپرائٹی یا جوڈیشل پریسیڈنٹس کہتی ہیں کہ انہیں اس بینچ میں ہونا چاہیے تھا. پارلیمان نے یا سیاسی جماعتوں نے
اپنا موقف ایک عزت دارانہ طریقے سے ادب اداب کے ساتھ عدالت کے سامنے رکھا۔ اب اگر آپ یہ لمٹ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عدالت پہ چڑھ دوڑے ہیں آپ۔ ہم تو ایک جمہوری حق قانونی اور آئینی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی آبجیکشنز ریکارڈ کرواتے ہیں ان رائٹنگ یا زبانی۔ ظاہر ہے یہ عدالت کا بھی فریضہ ہے، ان کا نہ صرف قانونی آئینی فریضہ، ان کا اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ جو فریقین مقدمہ ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ان کے سامنے کھڑے ہیں، ان کا اعتماد ان کو ہونا چاہیے اور ان کی جائز بات سن کے ان کو اس پہ فیصلہ دینا چاہیے۔ وے آؤٹ میں تو پازیٹیو، بڑا پازیٹیو آدمی ہوں۔ انشاءاللہ العزیز عوامی امنگیں ہی جیتیں گی، آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور عوامی امنگوں کا مرکز جو ہے وہ پارلیمان ہے، جہاں پہ پیپلز ول آتے ہیں۔